بولیے حضرت حسین کی شہادت کو مذاق سمجھتے ہو؟ شہادت حسین میں اتنا بڑا سانیہ سمجھ لو، یہ سانیہ نہیں، حضرت حسین نے بڑا سوچ سمجھ کے قدم اٹھایا۔ حقیقت مولا حسین نے جان وہ مداری لوگ نے میرے بس سے کیوں رکھیا کام دیا ہاتھ شہادت پڑھیاں دو چار پڑھ کے قوم نے کیا دکھایا آگے گئے یہ نہ دسیا لوگوں نے دسیا ہی نہیں جاتا تے جڑے دسن والے انہوں نے قوم بھی سننا نہیں چاہتے، قوم بھی آنگی یاد نہیں ہے یہ کی لوگ سی سیاست ہے، سیاست نہیں تیری سیاست کو دین تو علاوہ ہو جائے علیحدہ ہو جائے تو چنگیزی کی پھر ستم پھر سنم سیاست تینوں تیرے رسول نے مسجد دیتی بہت صحیح جیڑی سیاست دین تو باہر چلی جائے وہ سیاست نہیں ان کی ہویا جمہوریت کے اندر ظلم ہے ہو رہا کہ نہیں ایمان کا ہی نہ دسیا بولو ہو رہا قصور کدھر ہے قصور ساجا میری قوم بریانی کی پلیٹ کے فوٹ دینے لگ گئی یہی حال بنیا نہیں سوچیا مولا حسین دے درود پڑھنا رہا پنجگانہ نماز پڑھ کے درود پڑھنا رہا نہیں سوچیا حسین کی شہادت کیوں حسین علیہ السلام شہید کیوں ہوئے ہیں اسی بس لکیر دے فقیر بن گئے مولا حسین سے نظام کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں جدی ابتدا یزید نے کی دی سی آج تیرے ملک دے ہوتے ہو یزیدی جمہوریت ہے اتھے امیر تر امیر ہے غریب تر غریب ہے ایوے ہے کہ نہیں بولیے اس وقت جڑا امیر المومنین سی او دا بھی حق دونوں ہی سی جنہ لے آیا دے عام آدمی دونوں دا برابر حق سی آج تیرا تیرے وزیر اعظم دا تیرے ملک دی جناب والا بلوکریسی دا تیرے ملک دے آفیسران دا تیرے ملک دے وزراء دا حال میرے نال زیادہ جان گئے یہ کیا ہے بولیے اس جمہوریت نو مدد کی نے دیتی آسان اسی کو تو نہ آسانی یہ بکری گل ہے کہ میں کبھی آج تک جمہوریت میں ووٹ نہیں پایا ممبر رسول سے بیٹھا میں ووٹ والے گناہ نہیں کیا کیوں کہ جڑے ظلم و ستم میں کام دے ہو رہے ہیں ہوں کوئی پلے ہے ساڈے بولو ہاں جی نہیں جھوٹو گے نہیں چاہتو گے تو یہ دو دونوں تباہ و برباد کرتا آج اسوہ حسینی کی ضرورت ہے اسوہ یہ جمہوریت کے جمہورے بڑے تیز میں انہوں نے کہ علماء نو آپس رشتے دستوں کے لیے کا چلے علماء اپنی اپنی مسیحہ چلتے کرتے ہیں حالات بڑے نازک نے لیکن دوستا تیرا نظام کیا ہے کہ عمر فاروق دی عدالت میں شخص کھڑا آیا کہ تسی فین دسو تو اڈا ایک چادر کا لباس کیا ہے بنیا آپ نے فرمایا کیا کہو میں نہیں بولنا آپ نے اپنے بیٹے نے فرمایا اٹھ کے جواب دے اس گل کا اعتراض آج میرے دے ہو گیا میرے عدل کے اعتراض آیا ہے انصاف کے اعتراض آیا ہے عدالت فاروقی کے اعتراض آیا ہے خلافت مصطفیٰ کے اعتراض آیا ہے بیٹا کھڑا ہو جواب دے اس وقت کی انہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے آقا کے بزرگوں ناراض نہ ہو واقعی ایک چادر نہ لباس نہیں سی بانتا میں آنے والی چادر اپنے باپ نو ہبا کی دیت ایسے نظام نو بچان واسطے میرے مولا حسین نے حق چھڑیا اس نظام نو بچان واسطے مولا حسین علیہ السلام نے حج چھلیا اور انہوں نے قتل میں منصوبے ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ تو مسلمانہ توجہ کر انہوں نے پھر سوچ لے گا تیرے کو میرے نلو زیادہ دلیلانے عقل و شعور کو میرے اپنے سوچی سکلان جڑیاں میں آگے کر چکیاں آخر قصہ مختصر بھی کپڑے ہویا آخر کار میرے امام علی مقام امام حسین چل دیا کربلا دے میدان دے اندر پہنچ گئے اللہ اللہ
جب میدان کربلا دے اندر پہنچے 7 محرم نو پانی بند 7 محرم نو آل رسول دے پانی بند ہو گیا جب پانی بند ہو گیا مسلمان میں اپنے آقا حسین دی غیرت تو سڑکے جاؤں یزیدیوں کو پانی نہیں مانگیا بچے خیمیاں جو پیاسے نے معصوم خیمیاں جو پیاسے نے میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اس حالت میں کے غلام نے علی کی آقا گل کی ہے آپ نے فرمایا گل بڑی بڑی ہے سونے دسو دے صحیح آپ نے فرمایا بس نہ دین بچاؤنا ہے وہ دین کے رائے کوئی ظالم نہ بنے کوئی مظلوم نہ ہوئے وہ دین کے رائے کوئی بڑا نہ ہوئے کوئی چھوٹا نہ ہوئے وہ دین کے رائے حکمران اپنی عیاشیاں جو بہ کے قوم خراب نہ کرن انہاں دے حق نہ مارن غریباں دے حق نہ مارن حقداراں نو حق ملن اے نظام مصطفیٰ دے رائے اے تخت دے اوپر بولے جے مسجد نبی وچ فیصلے ہوندے سن اوویں فیصلے ہون اے یزیدی دربار جڑا ہے اے وچ اپنیاں نو نوازیا جاندا ہے رشوتاں لئیاں جاندیاں نے تعلق داراں نو نوازیا جاندا ہے اج بھی تیرے ملک پاکستان دے اندر یہی کھاتے ہو رہے ہیں اپنیاں نو نوازیا جا رہا ہے اپنیاں نو نوازیا جا رہا ہے غریب دا بچہ ڈگریاں ہاتھ وچ لے کے میں ٹیل تے بھی پورا اتردا ہے او جناب والا نمبر بھی پورے نے اور کامیاب بھی پورا ہے لیکن او دے کول نہ پاوے کہ آدم والیاں تصویراں دی رشوت دے نہ او دے کول سفارش ہے او ٹوکری ڈھون دے مجبور ہے امیراں دے بچے جنہاں دیاں ڈگریاں بھی تو نہیں کرنے او وڈیاں محکمیاں چلا گئے اے نظام کے خلاف میرا حسین نے ایسے نظام نو حسین نے قبول نہیں کیتا اور حسین تیرے میرے واسطے لڑے نے حسین تیرے میرے بچیاں دے حق واسطے لڑے نے حضرت حسین تیرے میرے واسطے شہید ہوئے نے علی اصغر تیرے میرے واسطے شہید ہوئے ہیں علی اکبر کی جوانی اس امت دے حق داراں دا حق رکھن واسطے شہید ہوئے نے مسلماناں تو بھی سوچیا کر تائیں دا بندہ انہاں نال مدد کرو انہاں نے جڑے احسان تو آدھے دے کار چھڑے ہیں کوئی کر سکتا ہی اللہ اللہ تو پھر امام حسین دی یہی گل سی ہو شرط سینہ نے دا دین رہ جائے اے ہو شرط سینہ نے دا دین رہ جائے وہ دی شان رہ جائے وہ دی آن رہ جائے لٹی جائے پانے چوک حسین زیاد پرنانے دا زندہ اسلام رہ ایسی اسلام اللہ اکبر کبیرہ وہ اسلام 95% تیرے بازار وچی تیرے کاروبار وچی تیری سیاست وچی تیری حکومت وچی تیرے افسراں وچی او دین اسلام کی تلاش کر خدا دی قسم تے مسجد والا جڑا دین ہے لیکن 5% ہے 95% دین نو اس قوم نے چھڈ دتا ہے چند لوگوں نے 5% دیا 5% تانوں کیویں بچائے گا 95% دین چھڈیا گیا ہوئے تے 5% کی کرے ہائے تو امام الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر حج ضروری ہوندا تے حج کر کے جاتے لیکن دسیا ہے ہمارے نسلو اور میرے نانے کا کلمہ پڑھنا لیو جدو دین دیاں حداں دے کے قانون عدالت دے ہوتے عدل و انصاف دے ہوتے حملہ ہونا ہوئے کوئی فاسق تے فاجر ظالم شخص اس مسلط تے بیٹھ جائے پھر تو اللہ حجریاں جو بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا قبول نہیں دے پھر میدان دے غازی بن کے جہاد کرنا واجب ہے پھر جہاد کرنا واجب ہے لوگ کہتے ہیں سرکار نے بڑی محبت نال دین پھیلایا جو تلواراں والا دین نبی دا وہ کدھر گیا بولو ساڈے بولیے ذرا میدان بدر گئے نہیں غزوہ احد جنگ شہید ہوئے نہیں تلواراں پکڑیاں نہیں یہ تلوار والا دین تسی علیحدہ کر دے ہوگے تو پھر آہی حال ہونا جڑا ہویا پیا
پھر مقبوضہ کشمیر کی مسلمان کی عزت لٹی جا رہی ہے، مقبوضہ کشمیر کی ماواں دی بہناں دی عزت محفوظ نہیں، جواناں دی جوانی محفوظ نہیں، بڑھاپیاں بابیاں دا بڑھاپا محفوظ نہیں۔ کوئی دنیا کے مسلمان بولتا انہوں نے حق جب مسلمانوں کی حکومت سی ہندوستان جو عورت چیخی عرب جو محمد بن قاسم اے تیرا اسلام جڑا مولا حسین نے تو اگر مسلمان عورت دنیا کی دوسری نکر دے اپنے مسلمان بھائی کو آواز دے واجب ہے مسلمان تے کہ اگر طاقت رکھ دے کہ اپنی اس بہن کی اس بھائی کی جان کو عزت بچاؤن واسطے حملہ کرے، لیکن آج بوسنیا برباد ہو گیا، فلسطین تباہ ہو گیا، مقبوضہ کشمیر برباد ہو گیا، برما برباد ہو گیا، مسلمانوں کے خون کے عزت نال اے آسمان کے زمین نقصہ بلندان ہو گئے، مگر کسی مسلم حکمرانوں کو غیرت نہ آئی۔ مسلمان اپنے اپنے کھاتے ایسا سانو انہاں جمہوریہ نے کمزور کیتا ہے کہ سانو روٹی پوری کرن دا فکر ہے، بس اس تو کہ کوئی گل ایسا نہیں او یار بچیاں دی روزی کما چھڈ پرے نہ مولوی روٹی کما بچیاں نو کھوا، یہ سوچ حیوانیت کی سوچ ہے، کھان پین کی سوچ جانور نوں ہوندی ہے۔ مسلمان جڑا سوچدا ہے پہلے سوچدا ہے میرے رب دا فرمان کی ہے، میرے رسول دا فرمان کی ہے۔ اور اس واسطے دوستو بزرگو اپنے کردار میں سنبھالیے، خدا کی قسم نمازاں دی کمی بیشی ہو سکتا ہے رب غفور الرحیم میں معاف کر دے دے کیونکہ حقوق اللہ ہے، بولو تو صحیح، وہ غفور الرحیم ہے، ہو سکتا ہے حج اسی نہیں کر سکے، غفور الرحیم میں معاف کر دے دے، لیکن قوم دے جڑے ساڈے تے حق نے انہاں ماواں دے، انہاں بہناں دے، انہاں غریباں دے جڑے مصیبت چ پھسے ہوئے سانو آوازاں دیندے نے اور اسی انہاں دی مدد واسطے نہیں جاندے، مدد واسطے آواز بھی بلند نہیں کرتے، ایتھے آن کے قبر چ بھی پھس جانا ہے۔ اس قوم نے حشر سے سرکار نے فرمایا جڑا ظالم دی مدد نہیں، مظلوم دی مدد نہیں کرتا چپ رہندا وہ بھی ظالم ہے۔ کون؟ وہ ظالم ہے جڑا ظالم دے ظلم دے خلاف نہیں بولتا ظالم، مظلوم دے حق نہیں بولتا ظالم۔ کہتا ساڈا کوئی دین نہیں، یہی یہود و نصارہ دی سازش سی کہ انہاں دے وچوں یہ گل کر دیو کہ جہاد جو کرنا رہا جدوں دا مسلماناں تیرے کول مگلے ہتھیار کھویا، یہ ہتھیار بھی جمہوریت میں کھویا ہے، مگر نہ اسلام کے اندر مسلمان کے کول ہر دور کے مطابق ہتھیار کا ہونا ضروری، ہر مسلمان کو اسلام نے اجازت دیتی ہے اپنے دور کے مطابق اپنی حفاظت واسطے ہتھیار کا ہونا۔ مسلمانوں کی تاریخ پر جب بچہ اس قابل ہوتا سی بچپن چہرے لکڑ دیا تلواراں دے کے ان تلوار بازی سکھاتے سے بڑا ہوتا سی تلوار ہتھیار ہوتا سی۔ آج سانو جناب والا ہر پاسے بن کے رکھ دیتا ہے، یہ قوم حل نہ سکے، بزدل کر دیتا، اسی کمزور ہو گئے، سانو صرف اپنی روزی کمان کا فکر رہ گیا اور روزی تو رب نے دینی ہے سکنا، روزی تو رب نے دینی ہے۔ کدی مولا حسین پڑھ کے تلے میرے حسین نے تین دن پیاسے رہ گئے تامی تیرے حق بھی خاطر لڑے نے، میرا حسین تین دن پیاسا رہ گئے کربلا دا شہید رہے نہ موسیٰ رسالت واسطے جنگ کر گئے تیرے حقوق واسطے جنگ کر گئے۔ او حقوق کی گل چلی پوچھنی ہے جب مولا حسین کو پوچھ کہ حق واسطے لڑیا کیویں جاندا ہے، اللہ اکبر سب کچھ قربان کر کے بھی اگلے اپنی آن نو بچاؤندے نے بقا نو۔ اللہ اکبر تو دن گزر گئے، نویں دا دن آ گیا، سارا دن گزر گیا، رات جسنا آئی کہ مسلمانہ پھر بھی ہویا، میں صدقے جاؤں اپنے مولا حسین دی عظمت تو رات اپنے خیمے دے اندر اپنے غلاموں اکٹھیاں کر کے بٹھا لیا، اپنے آپ دے نوجوانوں بھی اکٹھیاں کر کے بٹھا لیا۔ سرکار امام علی مقام نے اپنے غلاموں کو دس دیتا، کتاب فرمایا اور میرے ساتھیوں اور میرے غلاموں میں تو راضی ہوں، میں تو راضی ہوں، انج کرو تسی ایتھوں رات دے ٹائم چلے جاؤ
میں کیتا ہے وہ مقابلے چ اساں کھڑے ہوئے ہیں کہ باطل نظام نو سمجھن سے تے تسی چلے جاؤ علماء دی سمائیاں ساتھوں یہ نہیں ہونا اسی نہیں جا سکتے میرے حسین اٹھے خیمے چ چراغ بل رہا سی چراغ بند کیتا بند کر کے پھر سرکار نے فرمایا اے خیمے چ اندھیرا ہو گیا ہاتھ نو دیکھ نہیں سکتی جاؤ اٹھ کے چلے جاؤ میں قیامت والے دن تو وعدہ کرنا قیامت والے دن اس وقت تک میں جنت وچ پیر نہیں رکھاں گا جنہ چر تانوں اپنے نال نہ لے لواں تانوں اپنے نال نہ لے لواں میں جنت وچ نہیں داخل ہوواں گا اللہ اکبر اجازت دے جاؤ چلے جاؤ غلاماں دی چیخاں نکل گئیاں ایک غلام لگی دی سونیا ایک گل دا جواب دے دیو آپ نے فرمایا کیڑا اگر سونیا اس تو اگر چلے جائیے سن موت نہیں ہونی آپ نے فرمایا موت ہونی ہے علی جی لج پالا پھر کرم کر سن اپنے قدماں تو دور نہ کر آن والیاں نسلانیاں لانتاں ساڈے کولوں نہیں چکیاں جانیاں کہ وقت آیا غلام چھڑ کے نس گئے ساڈے کول لعنت نہیں کھدی جانی بے شک تسی خوشی نال اجازت دیندے ہو اسی اس موت نوں قبول نہیں کرتے اس موت نوں پسند کرتے ہیں جڑی تہاڈے قدماں تو قربان ہو گیا ہوئے جدو میرے امام علی مقام نے غلاماں دا جذبہ ویکھیا انہاں نال سینے مل سکدے کیویں انہاں ورگے ہو سکدے جنہاں نے سب کچھ دین دے نام تے قربان کر چھڈیا اسلام دیاں حداں نوں بچاؤن واسطے نظام مصطفیٰ واسطے اے نظام مصطفیٰ دی پہلی شہادت نہ موسیٰ رسالت دی پہلی شہادت یزید نے جدوں دیکھیا کہ میں بدل دیا گا نظام نو میرے حسین نے فرمایا اس اسلام نو ایسا خون دے جاواں گا قیامت تک واسطے کوئی نہ کوئی ساڈا منن والا تواڈے نظام نال ٹکراوندا رہے گا ایسا جذبہ میرے مولا حسین نے دیتا قیامت تک واسطے کوئی نہ کوئی باطل نظام کے خلاف کھڑا ہو بھی رہے ہیں ہندے بھی نے بول بھی رہے ہیں ایمان دے تین درجے پہلا درجہ برائی نو ہاتھ نال روکنا تو مولا حسین نے روکیا دوجا درجہ زبان نال روکنا وہ بھی مولا حسین نے روکیا تیسرا تے آخری تے کمزور ترین درجہ دلوں برا جاننا دلوں برا جاننا میں تے سمجھنا اپنے کو تیجا بھی کوئی نہیں اجازت ہوئے تو 2 منٹ اشارہ کر دیا بولو غصہ تو نہیں کرتے پہ کیا جلی ہو ایک کلیاں بہ کے زمین کی عدالت بہ کے سوچو کہ تو پھر کہو کہ یار کاری خالق نے آج حق ادا کیا جڑے ویسے دوڑے مائیاں تے لگی انہاں تے میں کوئی کیتا ہی نہیں اون دے بتھیرے نے دوڑے مائیے اگر تسی سنے نے میرے کول بتھیرے لیکن نہیں ہن مینوں احساس ہویا کہ زندگی دے اس حصے وچ پیر رکھ لیا پتہ نہیں کتے شام ہو جانی ہوندی لیا ہن جو بھی تینوں ہوندا ہے قوم نوں سنائی جا اگلی تاریخ وچ شروع ہوئی ہے اگلا قبر شروع کرو قبر شروع کرو ہائے 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 میں کی عرض کردا سمجھا واہ واہ زندہ ہمیں تو احساس ہو گیا پتہ لگے بھی کتنے بھی پوچھ سکتا دھیان رکھو ایمان دا آخری تک کمزور ترین درجہ ہے کہ دلوں ہی برا جاننا میں سمجھنا سارے یہ بھی نہیں لیا ایک منٹ جواب دیا جدوں آپ بھائی جان برا دلوں جانیے وہ دوستی رکھا وہ رشتے داری دل ہی نہیں مانتا دل ہی نہیں مانتا وہ رشتے داری مانا صاحب وہ دوستی وہ دعوت دل ہی نہیں مانتا جی دل نہیں مانتا دلوں پورا جنوں جانیے وہ آگے کھلونا وہ رشتے داری وہ دوستی وہ سفر نہیں بندہ کرتا تو مولا حسین جس نظام دے نال لڑے نے شہید ہوئے نے اس نظام کو اسی ووٹ دے دے کے پروان چڑھاؤ لے دلوں برا جانیا کدوں
جس نظام کے خلاف مولا حسین شہید ہوئے نے اس نظام نعرے حسین نہیں ووٹ یزید یہ کاروبار نہیں ساڈا بولو تو صحیح یہ نہیں ہونا کہ یار رحم کر رہے کرم کر رہے ساڈے دل میں کہا کہ کر نہ یہ دعاواں قبول نہیں ہونیاں اے قوم موسیٰ دی آتاں چھڑ دیو ساری رات دعاواں منگدے رہو نہیں جے قبول ہونیاں نہیں جے قبول ہونیاں نہیں جے قبول ہونیاں پہلے حرکت کرنی پینی ہے یا اللہ میں اس نظام دے خلاف ہاں جس نظام دے خلاف میرا حسین ہے میں اس نظام دے خلاف ہاں جس نظام دے خلاف میرا حسن ہے میں اس نظام دے خلاف ہاں جس نظام دے خلاف مولا علی ہے میں اس نظام دے خلاف ہاں جس نظام دے خلاف عثمان غنی ہے میں اس نظام دے خلاف ہاں جس نظام دے خلاف عمر فاروق ہے میں اس نظام دے خلاف ہاں جس نظام دے خلاف ابو بکر صدیق ہے یا اللہ میں دے خلاف کھڑا ہویا تو دعا کرنا میری مدد بھی کر سن فضا بھی دے پہلے کرو نکلنا پینا مسلیاں میں رہ گئے کہتے لو حدیث سن لو پہلیاں قومیاں واجیاں ایک بستی تے رب ناراض ہو گیا سرکار فرماندے نے اللہ نے فرمایا فرشتے ہو عذاب لے جاؤ اس بستی ساری ترک کر دیو ایک مہینہ بچے فرشتے عذاب لے کے جب بستی کے قریب آئے دیکھیا کہ اس بستی میں ایک حجرے ایک بابا سجدے شکیا ہے روئی جاتا ہے یا اللہ سن معاف کر یا اللہ سن معاف کر دے سارے تے رحم کر سن معاف کر دے رحم کر جب فرشتے کو دیا ہو آزادی میں سجدے چ رونا دیکھیا مطلب کی یا اللہ اے بابا معافیاں مانگدا ہے توبہ کردا ہے پیدا کی کرنا ہے اللہ نے فرمایا نو پہلو غرق کرو پہلو غرق کرو یا اللہ کیوں اے دعا مانگنی ہے فرمایا حجرے چ جا کے دعا مانگنی ہے باہر نکل کے نے قوم سمجھایا کیوں گزریاں تے مسیحتاں چ کر کے انقلاب نہیں ہونے جنت تلواراں دے سائے تھلے وے جنت کتے وے اچھا بولو سرکار دا فرمان دے جنت ایڈی سوکھی جنت نہیں لبنی کہ بس میں نماز پڑھ رہے تے 5 تسبیحاں پھیریاں تے جنت لب جانی تے کھلونا یزید نال تے نماز پڑھنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تے کاروبار سارا یزیدیاں دے نال اتیان دو رنگی چھوڑ کر سوالا کہتے رنگی دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا سراسر موم یا سنگ ہو جا اے دون پاسی نال چلن نال مسلمانہ تینوں کامیابی ہن تیری مرضی کتے جانا ہن میں مولا حسین دی شاہد کو سبحان اللہ جڑا موضوع تسی دیتا ہے ہن حقدار ہوئے تھے ہن تو پتہ چلے گا کہ مولا حسین شہید کیوں ہوئے نے کیڑی گلوں ہوئے نے کلی حج نماز واسطے نہیں ہوئے حج نماز تے چھڈ کے آپ اوتھے پہنچے تھے سبحان اللہ ہائے ہائے کردار حسین پر کہ صرف زندگی میرے مولا حسین دی کربلا علی نہیں 58 سال عمر ہوئی ہے میرے مولا حسین بولو تو صحیح کتنے سال ہے 58 سالہ سیرت پڑھو حسین تو 58 سالہ سیرت پڑھو گے تو کسی درویش عالم دین کو بہنا پڑے گا کسی راس عالم دین کو بہنا پڑے گا فقیر و تبع عالم دین کو بہنا پڑے گا اور حجور کی سنجی عالم کو بہنا پڑے گا وہ تو ہم سنائے گا سیرت مولا حسین دی ابا سیدنا کے شاٹ کٹ پروگرام ہی نہیں کہ بس کربلا جی گئے تو شہید ہو گئے سرکار نے یزیدی نظام کا مقابلہ کیا ہے کتنا مقابلہ کیا ہے یزیدی تیرے تے مسمت مسلط یزیدی نظام ہے تے جڑا مصطفیٰ نے نظام دیتا ہے وہ تو لگنا ہی نہیں
وہ تو مسیطہ نہیں لبدا اللہ نے مینوں قسم حقیقت یہ ہے تسی مزاق میں مسیطہ نہیں لبدا تے لبدا میں اس پاسے ٹر گیا نا تے خلاصے موت کھل گیا لہذا ان دی چوکی لین گئے اس موضوع اتنے رہن دیں لیکن مولا حسین کی گل کر رہے ہیں مولا حسین تیرے حق واسطے شہید ہوئے میں اسلام کے علم نو بلند کرنے واسطے تے جدوں سرکار مولا لاجپال نے فرمایا تسی چلے جاؤ سارے غلاماں نے کیتی سونے اسی تواڈے قدماں تو قربان ہوواਂਗੇ سانو وہ زندگی نہیں چاہیے جہدے وچ تسی نہ ہو سانو وہ زندگی نہیں چاہیے جہدے وچ تساں نہ ہو سانو وہ موت قبول ہے جڑی موت تواڈے قدماں دے وچ آ جائے جدوں میرے امام حسین علیہ السلام نے سن لیا آپ نے فرمایا اچھا جی کوئی گل ہے ٹھیک ہے پھر اج آخری رات ہے تواڈی تے ساڈی تے کل شام پائے تھے مسافر یا آخری رات اپنے رب دی بارگاہ وچ مناجات کر لو ادھر جناب امام علی مقام نے سیدنا امام علی مقام نے اپنی نور نظر تصویر مصطفیٰ شہزادہ علی اکبر نے فرمایا علی اکبر علی کی بابا دور کو ہوئے فرمایا جاؤ ذرا میدان کارزار کا حال لے کے آؤ شہزادہ علی اکبر میدان کربلا کی طرف چلے گئے تہجد کا ٹائم ہو چکی آوے آپ چلے جاتے ہیں جا کے دیکھتے ہیں میدان کے اندر ایک برقع پھوش خطوں میدان صاف کرتیاں نے پئیاں میدان صاف کرتیاں نے پئیاں امام علی اکبر نے آواز دی بی بی تسی کون جواب نہیں ملتا آپ نے پھر آواز دی بی بی تسی کون جواب نہیں ملتا آپ نے پھر آواز دی بی بی تسی کون جواب نہیں ملتا آپ خاموش ہو کے واپس خیمہ حسین علیہ السلام جا گئے شہزادہ حسین علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر بیٹھ گئے میرے امام علی مقام نے توجہ فرمائی فرمایا علی اکبر آ گئے علی جی بابا آ گیا فرمایا پھر علی جی میرے بابا حسین اج کربلا دے میدان وچ کا عجیب منظر ویکھیا عجیب گل ویکھی فرمایا پترا کی ویکھیا ہے علی جی بابا میدان تے خالی سی دور دور دا کوئی نظر نہیں سی آوندا جدیدی فوجاں بھی بڑے دور تے بیٹھیاں ہوئیاں نے لیکن بابا ایک گل ہے ایک برقع پوش خاتون جڑی وہ اپنے پلے دے نال میدان نوں صاف کردیاں سن پئیاں میں آوازاں دتیاں نے جواب نہیں ملیا جہاں انی گل شہزادہ علی اکبر نے کیتی میرے امام حسین دی اکھاں چوں آنسو آ گئے سستی لے کے رو پئے شہزادہ علی اکبر نے کیتا بابا تسی روئے کیوں ہوئے آپ نے فرمایا پترا میں روواں کیوں اور میری ماں فاطمہ سی میدان نوں صاف کردیاں سن پئیاں روح چوندیاں سن پئیاں کنکر چوندیاں سن پئیاں تے فرماندیاں سن تے میرے پوتریاں نے لیٹنا میں میرے دوتریاں نے لیٹنا میں میرے پتراں نے لیٹنا میں کہ انہاں دے زخماں دے اندر کنکر نہ لگ جائے شہزادہ علی اکبر نے علی بابا جب میں پتہ ہوندا میری دادی سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا میں دست بستہ ہاتھ بن کے عرض کرتا اے میری دادی جان آ ویکھ لو کہ جا کے ساڈے نارے حضور نوں دس دینا تہاڈا کلمہ پڑھن والیاں نے میرے باپ حسین دا کی حال کر چھڑیا اللہ اللہ خیمے دے اندر آنسو آ گئے سسکیاں دے نال رو رہے نے اللہ اللہ ادھر پھر جناب صبح دی سفیدی قریب آ گئی سحر ہو گئی اذان فجر دا ٹائم ہویا میرے امام علی مقام نے فرمایا شہزادہ علی اکبر علی دی بابا حکم ہوئے فرمایا شہزادہ تو میرے نانے دی تصویر ہے تو میرے نانے دی تصویر ہے آج اپنی سونی دے پیاری اذان جڑی ہے وہ میں سنا دے آج آخری اذان دنیا نو سنا دے آج تو بعد شہزادے دی آواز دنیا نہیں سن سکے گی جڑی اذان دی آواز نہیں سن سکے گی تسی اذان فجر پڑھو شہزادہ علی اکبر نے اذان کی اللہ اکبر اللہ اکبر خیمے وچ سسکیاں بند ہو گئیاں فضاواں دے وچ جڑا شور سی خاموش ہو گیا سکتہ جاری ہو گیا سکتہ جاری ہو گیا شہزادہ علی اکبر کی آواز پھر فضا میں گونجی اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ نے نام دی گواہی آسمان کم گئے زمینیں تھرتھرا اٹھیاں دریائے فرات کا پانی اچھلیا
انہی مصیبت بھی آن کے تیرا ہی نام بلند کرنا اذان ہو گئی ادھر شتاب علی اکبر کی اذان ختم ہوئی ادھر ایک اذان شروع ہو گئی ادھر علی اکبر نے اذان ختم کی تھی ناری دوسری اذان کی آواز آئی مولا حسین نے فرمایا یہ اذان کی آواز کدھروں آ رہی ہے امام مالک کی فوج یزید والوں آ رہی ہن تانوں سمجھ آئے گی مولا حسین اذان واسطے نہیں گئے اذاناں تے انہاں دیاں فوجاں بھی پڑھیاں جا رہیاں سن نماز واسطے کلے نہیں گئے نماز جو بھی پڑھتے سن اذان فوج یزید وچ 22,000 فوج بھی اذان ہوئی اذان خیمہ حسین وچ بھی ہوئی فجر دی جماعت دا ٹائم ہو گیا مصلی امام ایتھے امام حسین کھلوتے ادھر امامت دے مصلی تے عمر بن سعد کھلوتا 22,000 فوجیاں نے جماعت نال نماز پڑھی فجر دی ادھر خیمہ حسین وچ 72 با جماعت نماز ادا کردے نے پے اے بھی سجدہ خدا نو کردے نے پے او بھی سجدہ خدا نو کردے نے پے ہن تو دس سجدہ کنا دا ہے نماز بچا رہے گی بالکل بچا رہے گی جدے اندر غیرت ہوئی انہوں بچا رہے گی نماز یزیدی بھی پڑھنے میں پہ ارادہ قتل حسین کا لے کے آئے نے نماز پڑھ رہے ہیں با جماعت پڑھ رہے ہیں ادھر مولا حسین بھی نماز پڑھنے میں پہ نماز میں چونا نہیں پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نماز پڑھ کے میرے شہزادہ مولا حسین اور شہید کا دیتا پتہ چلیا ہو نمازاں کا دیاں جنہاں دے نال بغض حسین ہویا ہوئے جنہاں دے قتل حسین حسین ہوئے انہاں مسلماناں پہ سوچی گل نمازاں کلیاں دی نہیں وہ دین اصل ادب دا نام ہے انسانی شکتی ہمدردی دا نام اسلام ہے جس شخص کی انسانی ہمدردی نہیں اچھی سوچ نہیں لگ سکتا سرکار نے فرمایا مت سمجھے کہ وہ مسلمان ہے فرمایا جنہی زبان و حد تو دوسرا محفوظ نہیں ہو سکتے جنہ دی زبان کے حد تو آل رسول ہی محفوظ نہیں رہی وہ مسلمان کی بھی رہ گئے وہ کیویں جنہ والا دعویٰ کرتے ہیں نسی جنت جاؤں گے ہائے نمازاں پڑھیں گئی ہیں فجر کی جماعت مولا حسین وہ کیسی نماز ہوئی جنہی امامت میرے حسین نے 3 دن دی پیاس کے نال پڑھی ہے جنہی نمازی 3 دن دی پیاس سے سترے آئے ہائے نماز فجر ہوئی فجر تو بعد ادھروں اعلان پیغام آ گیا اے حسین جاتے یزید کی بیعت کر لو یا جنگ واسطے تیار ہو جا اجے بھی ساری سمجھ نہیں اندر بیعت کیا دی میرے حسین نے فرمایا یزید کی بیعت میں نہیں کر سکتا یزید کی بیعت میں نہیں کر سکتا کیوں ساڑھے گھر شریعت اٹھی اسی شریعت آ رہے ہیں اسی دین آ رہے ہیں دین آیا کہ ساڑھے گھر قرآن آیا ہے کہ ساڑھے گھر رحمان کا پیغام اٹھیا ہے کہ ساڑھے گھر حفاظت میں اسی یہ کرنا جاننے ہیں کیونکہ ذمہ داری ساتھ ہے اس واسطے رب نے فرمایا ان المودۃ فی القربا انہاں مودت رکھو کہ انہاں نے دین کی حفاظت کر کے تواڈے تک دین پہنچاؤن والے ہی اللہ اکبر آخر کار سلوانا پھر امام علی مقام نے خیمے کے اندر بیٹھ گئے اپنے خیمے کے اندر شہزادیاں میرے نبی دی یاد اولادیاں بیٹیاں نے اکٹھیاں کیتا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ فرمان لگے سیدہ میرے بعد تسی اس قافلے دے امیر ہو بہت بڑی ذمہ داری تواڈے دی ہماری دیکھے ایک ایک ہو کے سارے شہید ہو جانے میری شہادت تو بعد ہائے وائے نہیں کرنا متھا نہیں پٹنا پیشانی نہیں پٹنی سینہ کو بھی نہیں کرنی ماتم نہیں کرنا بال نہیں گھٹنے ہائے وائے نہیں کرنا انہوں صبر دا دستیاں نہیں ہویا آپ نے فرمایا میری بیویاں دا میری بیٹیاں دا اے زینب تسی خیال رکھنا تسی بڑیاں جے اے میرا بیمار بیٹا زین اللہ بدین تواڈے حوالے
میرا خیال کریا جے سیدہ ویکھیا جے کہ میری محبت وچ بے پرد ہو کے خیمے تو باہر نہ آ جایا جے تو علی دی تین سیدہ خاتون جنت دی لختے جگر نے اپنے خیمے دے وچ رہنا ہے جنہ چر تواڈے اندر طاقت رہے اپنے پردے نوں محفوظ رکھنا ہے بے صبر بے صبری دا مظاہرہ کر کے خیمے جو باہر نہ آیا جے اللہ اکبر میرے لاش دل کے دوڑ کے نہ آیا جے اس طریقے دے نال میرے لاجپال حسین نے آخری لمحات دے اندر بھی شریعت نوں بچایا پردے دی پابندی دا حکم سیدہ نوں فرماندے رہے بے صبری تو بچانے دا اور صبر کی تلقین کرتے رہے آخر کار جناب والا جنگ شروع ہون تو پہلے میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج اشقیاء نے سامنے گھوڑے تے تشریف لے گئے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا او کوفیو او شامیو او یزیدیو تسی کہندے ہو حسین نے جنگ کرنی ہے آ جاؤ میں آپ تے آیا نہیں میں آپ تے آیا نہیں تسی مینوں آپ بلایا ہے تواڈے بلاؤن کے سامنے آپ نے 20,000 خط کوفیاں دے لکھے ہوئے ہٹائے 20,000 خط جڑے نے پہلے جو کر کے اسلام لے لے کہ خطاں دے تے نام پڑھ پڑھ کے میرے مولا حسین نے فرمایا او فلاں بن فلاں تو ہی وچے کھلوتا ہے اے خط دے رہا ہے اے فلاں بن فلاں امیر دا ہے اے فلاں بن فلاں امیر دا ہے تسی خط لکھ لے کے سانوں بلایا کہ یزید کی حکومت مسیح تنگاں او عیاش ہے او فاسق و فاجر ہے او نماز دا حق ادا نہیں کرتا او مہربان کا خیال نہیں کرتا یا حسین تواڈے ہوندیاں اسی یزید دی مائیت وچ قیادت چ نہیں رہ سکتے تسی تشریف لے آؤ ظالموں تواڈے کہن تے سی آئے اج تسی فوجی اشقیاء دے نال دشمناں دے نال کھلو کے سارے قتل دے کر پے ہو گئے ہو قتل کرنے واسطے آ گئے ہو لیکن کو عمر بن سعد کو ظالم بولے آکھ لگا حسین بعض و تلقین کرنے کی ضرورت نہیں یاد یزید دی بیعت کر لو جنگ کرنے واسطے تیار ہو جاؤ آپ نے فرمایا اتمام حجت واسطے اسی تو انو سمجھونا سی نہیں سمجھ آئی نہ صحیح لیکن گل سن لو میرے خون جنہیں ہاتھ رنگ لے اور دی بخشش کوئی نہیں ہونی انہوں نجات کوئی نہیں ملنی مولا حسین دی گفتگو مکمل ہوئی ادھروں حضرت حر جڑے نے یزید کی فوج وچ کھلوتے نے اور ویکھدے نے پے کہیں ادھر ویندے نے کہیں مولا حسین ول ویندے نے اور دا جناب ساتھی اسی ہویا آکھ لگا حر تو عرب ہے عرب دے میداناں دا بڑا بڑا شاہ سوار ہے بڑا بڑا غازی ہے تیری تلوار دے جوہر بڑے مشہور نے تیری دلیری دے ڈنڈے بڑے نے آج کیوں پریشان ہے اور آکھ لگا مینوں ایک پاسے جنت نظر آندی ایک پاسے جہنم نظر آندی ہے بھائی کہاں پریشان ہے او آکھ لگا جنت کتھے وے جہنم کتھے وے کہنے لگا اس فوج یزید ول وینا اے جہنم نظر آندی ہے مولا حسین ول وینا جنت ہاتھ بان کر دیتی ہے آقا یا مولا مینوں معافی مل سکتی مینوں معافی مل سکتی ہے آپ نے فرمایا ہو کیویں دلوں آئے اج کیتی ضرور میں دلوں معافی منگن آیا فرمایا جے دلوں معافی منگن جا میں بھی معاف کیتا رب نے بھی تینوں معاف کیتا سبحان اللہ حضرت ہور قدماں چ بیٹھ گئے اج کیتا سونے جے معاف کر دیتا جے پھر ایک ہور کرم کر دیو آپ نے فرمایا ہن کی چاہنا ہے ابھی دی سونیا اس کربلا دے میدان تک لے کے آنے والا تانوں میں چار تے پھیریو تانوں روکدا نہیں رستیاں تے لے کے آنے والا میں ہن میں کفارہ ادا کرنا چاہنا اور میں کہدا اگر سونیا وہ حل میں مبارز دے اعلان کرتے نے مینوں اجازت دیو تواڈے ولوں سب تو پہلو جنگ ہن میں کرنا اینو کہندے جی حسین دی کردار حسین دی جذبہ حسین دی محبت حضرت ہو سب تو پہلے کہ جنگ کی تھی کافیاں باس نے جہنم کیتا اور جامع شہادت پیش کرے دنیا تو بھی نجات جہنم تو بھی نجات آزادی لے گئے جنت کا وارث میرا مولا حسین جنت جی جانا ہے کہ حسین کا کردار نبھانا پڑنا ہے اس کو بننا پڑنا ہے آخر کار کر کے غلام شہید ہو گئے
ادھر جناب والا بچے معصوم پیاسے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی حضرت امام حسین کی لاڈلی بیٹی آپ نے آواز دی میرے چاچا عباس اے چاچا عباس جب حضرت عباس رمضان دے کرنا جو سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز پہ آپ دوڑ کے خیمے میں اندر گئے جا کے ہاتھ بن کے سیدہ کے سامنے عرض کر دے سیدہ حکم فرماؤ کی گل علی دی چاچا آپ دیکھو تے صحیح میرے معصوم ویر علی اصغر دا حال دیکھو پیاس دینار بڑا حال پریشان کرنے تے ساتھوں پیاس برداشت نہیں ہوندی تواڈے ورگے جوان تے سونے شریر دلیر جوان چاچے ہوں تے بھتیجیاں گھراں وچ پانی تو رہ جان ایک گوارا نہیں کرتے سانو اج کوٹے کو پانی دا لیا دیو پانی پلا دیو حضرت عباس رحمۃ دی شجاعت تو صدقے جاؤں میرے عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مشکل دا لیا وضو دے نال پایا گھوڑا پکڑ کے اوپر بیٹھن لگے مولا حسین نے ویکھیا فرمایا عباس کدھر چلے ہو علی آقا اج مینوں منع نہ کریا جے میں سیدہ سکینہ دی یہ فرمائش پوری کرنوں نہیں رہ سکدا مینوں اجازت دے دیو آپ نے فرمایا عباس نہ جاویں دریائے فرات کے کنارے تے ویکھ لے کہ نہیں فوج کھلوتی انہاں تینوں واپس نہیں آن دینا پانی تینوں نہیں لے کے آن دینا اج ساڈے نصیباں وچ پانی نہیں ہے پانی جے منگنا ہوندا تے میں رب کو منگ لیندا جڑا میرے جدی امجد دی ایڑی نال آبے زمزم جاری کر سکدا آبے زمزم جاری کر سکدا جڑا ساڈے نانے مصطفی دیاں ہتھاں دے وچوں پانچ نہراں جاری کر سکدا اج حسین اگر پانی منگن دی آ جائے دریائے فرات قدماں جا جائے لیکن اج مقام رضا دیاں اج اسی کچھ نہیں منگنا اج دین دے نام تے قربان ہونا آن والیاں نسلاں نوں دس دینا جدوں بھی منگنا جے رب کولوں منگنا ہے کسے دشمن دے سامنے اج ہاتھ کر کے اپنے غیرت دا جنازہ نکالنا دشمن کے سامنے ہاتھ پھیلا کے غیرت دا جنازہ نکالنا جدوں منگیا جے اپنے رب دی بارگاہ چکیا جے اللہ اکبر کبیرہ تو مسلماناں حضرت عباس نے اجازت لے لی اجازت مل گئی گھوڑے تے لے کے گھوڑا چلا کے دریائے فرات وچ چلے گئے نہر فرات دے کنارے تے 500 فوجی یزید دا لشکر اوتھے کھلوتا ہے تلواراں تے نیزے تے بھالے تے ڈھالاں لے کے کھلوتے نے آپ نے گھوڑے نوں دریا وچ پا دتا گھوڑا جناب داخل ہو گیا مشکلاں پانی دا اپنے بھایا بھر کے چک لیا گھوڑے دی لگام ٹھنڈیاں کر کے اشارہ دے دینے غازی مردا تو ہی پانی پی لے لیکن قربان جاواں انہاں جانوراں دے شعور تو سر ہلا چھڈیا پانی دا گھٹ جانور نے نہیں پیتا اشارہ دے دیتا اگر حسین دے وفادار ہو حسین جی شے نہیں پی سکیا تسی بھی میرے نہ جایا دے جانوراں نے وفادار حق ادا کر چھڈیا حضرت عباس رمضان نے پانی نہیں پیتا گھوڑا چلا کے پھر واپس آنے کی تیاری کر دینے فوجی اشیاء نے چار چفیروں کی ہرا پا لیا ادھر عمر بن سعد کا اعلان آیا او فوجی یزید عباس کو پانی لے کے نہ جان دیا جائے پانی اگر خیمے میں چلیا گیا قیامت آ جائے گی کہ نہ ہاشمیاں نہ کسی مقابلہ نہیں کر سکنا انہاں نال کوئی مقابلہ انہاں نوں شکست نہیں دے سکتے پیاسیاں دا یہ حال ہے کئیاں نوں واسطے جہنم کری جاننے گھبراتے نہیں پے اللہ اکبر کبیرہ تو مسلمانہ آخر چار چفیروں ظالمہ حملہ کیتا حضرت عباس رمضان بھی تلوار دینا کئیاں نوں واسطے جہنم کر دینے پچھوں ایک ظالم نے تلوار ماری آپ دا بہت قلم ہو گیا آپ نے تلوار کھبے ہاتھ وچ پکڑ لی مشکیزہ بھی کھبے بازو دے نال لگدا پیا تلوار بھی کھبے ہاتھ وچ آ گئی آپ تلوار چلا رہے ہیں دوسرے ظالم نے تلوار ماری پچھوں آن کے کھبا بازو بھی شہید ہو گیا قتل ہو گیا بازو لگ گیا اپنے کندھا کے نال چلنے والا مشکل پکڑ کے مشکل نوں کھچ کے گھوڑے تے رکھیا ہن عباس رمضان دے بازو میں تے گھوڑے نوں عباس رمضان دے نے غازی مردا سیدہ سکینہ نے وعدہ کیتا ہے آج جے کسے دن کے خیمے تک پہنچ جاویں اپن سیدہ دی بارگاہ وچ سرخرو ہو جائیے اگوں ایک ظالم نے تیر ماریا مشکلہ پھٹ گیا پانی گر گیا ایک ظالم نے جناب پر چھاپ ماریا عباس رمضان نوں بچے چار شبیروں زخم آپ گھوڑے تو تھلے تشریف لے آئے آواز دی ادرکنی یا حسین ادرکنی
ادرکنی یا حسین ادرکنی یا حسین مولا حسین کو آواز دی نے امام علی مقام نے لوخ میں جو لکھیا میرا ویر کوڑے تو ڈگ پیا حضرت امام علی مقام دے جناب والا ایک مرتبہ دل کمپ گیا خیمے دا جناب والا بازو پکڑ کے آپ نے فرمایا لگتا ہے میرا ویر سنو چھڑ کے ٹر گیا ہے اللہ اللہ سیدہ زینب کے جنت کی آواز پہنچی حضرت سیدہ زینب فرمانی سکینہ لگتا ہے چاچا شہید ہو گیا کیڑی اس میں اس چاچے کو پاچ لیا حضرت زینب نے سیدہ سکینہ کو بدلہ چلیا ہوئے چھاتی نہ لگایا کرو انشاءاللہ بچھڑن نبیر کسے دے لہور نمانیاں پہنا اور اس بہن نبیر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا امام علی مقام نے جناب والا دوڑ لگائی ادھر اپنی تلوار نال یزیدیوں نے پیچھے ہٹوتے ہیں پیچھے ڈھا کے حضرت ابا سلام دے کول پہنچے ہیں آپ بیٹھ گئے ہیں فوجی اشیاء نے پیچھے ہٹایا پیچھے ڈر گئے حضرت ابا کا سر پار اٹھا کے مولا حسین نے گود وچ رکھیا کوئی آخری گل ہی کر جا حسین نے آواز دی حضرت آواز رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کان کھولیاں جدو کان کھولیاں امام حسین نے جس کے قریب کر کے فرمایا عباس جاندی والی میری ایک خواہش پوری کر دے جاندی والی ایک خواہش پوری کر دے ادگی کی مولا حکم کرو فرمان لگی آج مولا نہ کہہ آج میرا ویر حسین کہہ دے آج میں نے بھائی جان کہہ دے آج میں نے ویر کہہ دے ساری زندگی تو میں نے ویر بھی کیا ساری زندگی تو میں نے بھائی جان بھی کیا مولا ہی کہیں دارے ہیں آج میں نے ویر کہہ کے بولا آج میں نے بھائی جان کہہ کے بولا آج میں نے بھائی حسین کہہ دے حضرت عباس اللہ جو ہنجو آگے علی جی مولا میں تو انہوں بھائی نہیں کہہ سکتا میں تو انہوں ویر نہیں کہہ سکتا رضی میرے مولا ہو تسی میرے آقا ہو آپ نے فرمایا کیوں میں بھی تھی علی دائی پتر ہوں تسی بھی علی دی پتر ہو تسی بھی علی دے بیٹے ہو میں بھی علی دا بیٹا ہوں میں ویر کہہ کے بلا بھائی کہہ کے بلا حضرت عبادت کی آقا بے شک میں بھی علی دا بیٹا تسا بھی علی دے بیٹے ہو پر میری ماں تو علی ماں ورگی نہیں میرا نانا تیرے نانے برگار نہیں میری ماں تیری ماں فاطمہ جی نہیں سواد دے تسی میرے مولا ہو تسی میرے آقا ہو ساری حیاتی اپنا سلمدار نے حضرت حسین نو ویر نہیں آکھیا بھائی کا آیا گیا جدو کیا ہے یا آخر حضرت حسین دی خود وچ روح پرواز کر کے حضرت عباس سلمدار دی شہادت تو بعد میرے حسین فرمان لگے جب میری در جان کان خالی ہو جاتی آج میرے بازو قلب ہو گئے میرے علم کو سنبھالن والا کوئی نہیں آخرکار شہادتاں ہوندیاں رہیاں شہادتاں ہوندیاں رہیاں اس شہادت کو آخری کی عظیم شہادت میرے امام علی مقام دی ہوئی خدا دی قسم ظالمہ نے ایک رتی دے برابر حیا نہیں کیتا جس تصویر سرکار دو عالم چوم دے رہے اس تصویر اس نبی دا کلمہ پڑھن والے نے چھلی کر دیتا ٹکڑے کر دیتا حتیٰ کہ امام علی مقام دے جستے اطہر جناب والا زمین پہ جو گرے آپ دے جستے اطہر آپ دے سر انور جدا ظالمہ نے کر دیتا اور اتنی بھی حیا نہ کیتا لیکن قربان جمع آخری وقت دے اندر آپ جس وقت زمین پر تشریف لے آئے شمر لعین آپ نے سینے تے چڑھ گیا آپ نے فرمایا لعینہ اپنا سینہ تے کھول اپنا سینہ تے کھول اپنے کپڑے تے کھول انہیں کپڑے کھولے سینہ کھولیا آپ نے فرمایا الحمدللہ شمر کہنے لگا یہ تو چکی گل ہے آپ نے فرمایا لانتیا میرے نانے نے انہوں کیا سی اے میرے حسین تیرے خون وچ ابلک کتا منہ مارتا نظر ہوتا ہے وہ ابلک کتا بس دے دانا مارا تو میں سارے وقت دے دانا نہ دا سینہ پریا سی ابلکی کتا جا وہ شمر لعین سی
استغفراللہ، اللہ انہاں ظالموں دے شر کو محفوظ فرمائے، اور میرے مولا حسین علیہ السلام شہید کرنے والے نے ایک منٹ واسطے بھی ذاتی برابر خیال نہیں کیتا کہ اسی کلمہ بھی پڑھے ہیں، اسی عالم قتل بھی کرتے پے ہیں۔ کیوں؟ کسی کو حکومت دا لالچ، کسی کو دولت دا لالچ، کسی کو کوئی لالچ سی، کسی کو کوئی لالچ دیتا گیا۔ دوستہ انہاں لالچ دے کے یزید نے خانوادہ رسول قربان کرا چھڑیا۔ پھر یزید کے حق کے بولن والے انہوں نے سامنے کوئی گل کرنا کہ جب میرے مولا حسین کا سر انور یزید کے سامنے رکھیا گیا، یزید کے ہاتھ میں چھڑی سی، وہ چھڑی میرے حسین کے دبا کے مارتا ہے، نال عربی کے اشعار نے پڑھے، انہوں نے ترجمہ ہے وے آج کاش میرے او آباء و اجداد زندہ ہوتے جڑے میدان بدر وچ قتل ہوئے سن، کہ آج دیکھ لیندے میں انہاں دے بدلے وچ ہاشمیاں دے کڈے بڑے سرداراں قتل کر کے انہاں دا بدلہ لے لیا۔ تو جنگ بدر وچ کون جے آباء و اجداد کافر قتل ہوئے سن؟ یزید کہندا میں اپنے دا بدلہ لیا ہے ہاشمیاں دے سردار کو قتل کر کے۔ دوستو بزرگو، مولا حسین علیہ السلام دین دی پناہ نے آج اگر تیرے اندر کوئی جذبہ ہے غیرت دا یا ظلم کے خلاف کو گل کر دینا ہے کہ روح حسین، کہ مولا حسین کی روح ہے۔ پھر آؤ سنیے قید خانے کے اندر جب سارے قیدی ہوئے، امام سجاد کی بارگاہ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا امام تسی ان وقت دے امام ہو، میرے ایک سوال کا جواب دے دیو۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ فرمان لگی ہیں بیٹی تسی میرے سوال کر لو۔ سیدہ سکینہ رضی کی پھکو نہیں، میں اپنے امام جڑے وقت دے انہاں نال سوال کرتا ہے۔ سوال کی آکھاں جی یا امام نے دسو پیاس دے کتنے درجے ہوندے؟ پیاس دے کتنے درجے ہوندے نے؟ امام زین العابدین نے فرمایا 4۔ پیاس دے کتنے درجے ہوندے نے؟ بولیے 4۔ ہائے 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 فرمایا کہ وہ درجے دے ساتھ سرکار نے فرمایا پیاس کا پہلا درجہ ہے کہ بندہ انج محسوس کرتا ہے جب میں آسمان تے زمین کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کالے بدل ہی چھائے ہوئے نے، ان کو سجدہ نہیں، پیاس ہی تنگ کر دی ہے۔ پہلا درجہ ہے پیاسا ہی محسوس کرتا ہے آسمان تے زمین کے اندر دھواں ہی دھواں ہے۔ تو سیدہ سکینہ رو گئی ہیں، اکھن لگی ہیں اس درجے تے میرا ویر قاسم سی، میرا ویر قاسم سی۔ فرمایا کہ اگر میرے ابا حضور نے حضرت قاسم نے پوچھا بھتیجے دسو تہاڈا کی حال ہے؟ تو فرمان لگے چاچا پیاس نال مینوں کچھ نظر نہیں ہوندا، آسمان تے زمین کے درمیان دھواں ہی دھواں نظر آوے، کوئی چیز مینوں نظر نہیں ہوندی۔ سیدہ سکینہ فرماندیاں نے ویر اے میرے بھائی یہ تے پہلا درجہ میرے بھائی قاسم سے کول سی، دوسرا درجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین نے فرمایا بیٹا دوسرا درجہ جڑا ہے وہ ایویں کہ زبان جڑی انہوں باہر کڈو تے زبان تالو دے نال چمٹ جائے، لبا تو باہر نہ ہوئے۔ سیدہ سکینہ رو پئیاں، آپ فرمان لگے سکینہ رویا کیوں نہیں؟ اگر جدوں میرے ویر علی اکبر نوں پیاس لگی انہوں نے بابے دی بہاگے چلی جی بابا مجھے بہت زیادہ پیاس ہے، تو امام علی مقام نے فرمایا یا نور بدل میری زبان کو چوس لے۔ اس وقت میں دیکھیا کہ میرے بابے دی تے میرے ویر علی اکبر دی زبان تالو کے نال چپڑی ہوئی تھی، پیار دے دوجے درجے تے میرا ویر تے میرا بابا موجود۔ سیدہ نے فرد کیتا یا امام پھر تیسرا درجہ کیلا ہے؟ آپ نے فرمایا تیسرا درجہ پیاس کا ہے جو میں مچھلی نو پانی کی بات کر دیو وہ کدی کدی منہ کھولتی اٹک سانس لئی نہیں۔ پیاس کا تیسرا درجہ ہے۔ سیدہ سکینہ دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، شام دے قید خانے دے اندر رو پئیاں، اکھ لگی ہیں تے میرے ویر علی اصغر دا درجہ معصوم پیاس کے نال لب کھول دے بند کر دے، پانی تلاش کر دے، پانی ملدا نہیں، اس پیاس
کے تیسرے درجے تے حضرت علی اصغر موجود نے عرض کی تھی پھر چوتھا درجہ کیا ہے چوتھا درجہ کیا ہے امام زین العابدین نے فرمایا اے سکینہ چوتھا درجہ پیاس کا ہے کہ پیاس اتنی بڑھ جائے کہ جسم سے لے گوشت ہڈیاں نو چھڈ جاتا ہے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اس تو بعد بندے دی ڈیتھ ہو جاتی ہے بندہ فوت ہو جاتا ہے سیدہ سکینہ نے علی دا پھر میرا لکھنا میری ہڈیاں نو گوشت میں چھڈ دیتا ہے میرے آخری سارے میں دنیا چھڈ چلی ہوں ایک گل کرتے ہوئے سیدہ سکینہ دی روح پرواز کر گئی انا للہ اس وقت ایک قافلہ جا رہا ہے دمشق پہنچیا سادات نظام کو قید کر کے لے جایا گیا دمشق سے ایک بازار کے اندر قافلہ کھڑا ہے ایک بی بی نے درود قیدی نے کسی نے دسیا نہیں جا رہا کون نے قیدی انہیں کچھ چادر کچھ سامان خدمت واسطے اپنی کنیز کو بھیجیا بھیج کے کہنے لگیاں جاؤ او بیٹیاں دے آؤ کافر قیدی نے انہوں دے آؤ جس وقت اس مائی نے جا کے کپڑے اتنے پہنچائے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ دی بارگاہ دے اندر چادر پہنچائیاں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے چادر لئیاں اوڑھ کے فرمایا ان چادر بھیجن والی نوں لاؤ یہ انسان اج ساڈے تے کنے کیتا ہے اسی دمشق دے بازار وچوں بے یارو مددگار کرے ہیں کربلا تو لے کے سارے سفر کدی پیدل کرے ہیں اٹھاں دیاں نگیاں پشتاں تے سانوں بٹھایا گیا ہے ساڈے بیماراں دے پیراں وچ بیڑیاں پائیاں گئیاں اے چادراں دین والی کون ہے او بی بی کنیز قریب آئی آپ نے فرمایا بی بی تو دس تو ساڑے دے احسان کیتا ہے چادراں دتیاں پانی پلایا ہی دس اسی تیرے واسطے کی کر سکتے ہیں سیدہ دا گھر سی سکیاں دا گھر سی دین والے لوگ خالی تے جان نہیں دے سیدہ زینب فرمان لگی ہیں دس اسی تیرے واسطے کی کر سکتے ہیں اگوں بی بی بلی ضعیفہ سی آخر لگی میں لے کر دعا کر دے آخر کی دعا کریے آخر دعائے کرو میں پہلے دمشق چلیں دی سا دمشق بھی چلیں دی سا تے دمشق دے وچ میں سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ دی کنیز سا کو دے گھر بھی نکرانی سا علی دے بچیاں دے کپڑے دھوندی سا حسن تے حسین دے کپڑے دھوندی سا ایک معصوم بچی زینب سی کو دی خدمت کردی سا دعا کر دیو میں سجدہ دا مثال ہو گیا کتنے زینب دی زیارت ہو جائے کتنے حسین دی زیارت ہو جائے سیدہ زینب دی آنکھاں جو تھرو آگے فرمان لگے بی بی تو ایک گل کیوں کی دیئے او آنکھ لگی میں دس دیا دعا کروں او فرمان لگی سو پھر جلی چھوٹی جی زینب نے پیار کر دی رہی ہے خاتون نے جنت دی دینوں زینب میں جلے حسین کے کپڑے دھو دی رہی ہو دا سر سفر میں بی بی دیاں چیخاں لگیاں سیدہ نے فرمایا بول تو ایک کیوں آنزو کی تھی آقا لگی میں سیدہ خاتون جنت دی خدمت سا مدینے رہی سا حضرت فاطمہ تو زہرا نے فرمایا کہ تو دمشق دی رہنے والی میں تو دمشق سے چلے جانا ہے تے آج میں تیرے ایک وصیت کرنی ہے کہ جے دمشق دے بازار سے کوئی قیدیاں دا قافلہ گزرے وہ قیدیاں دا بھلائی کری انہاں قیدیاں دے احسان کری میں آج ساری زندگی انتظار چ رہی اس بازار میں جو کوئی قیدیاں دا قافلہ گزرے میں سیدہ فاطمہ دی وصیت پہ عمل کر سکاں آج میری زندگی کی قافلہ آیا ہے کہ آپ فرمان لگی ہے جو وصیت کے عمل کیتا ہے کہ سیدہ نے اس واسطے کیتا سی کہ وہ زینب کہتی بن کے تو جائے گی آج زینب نو دیکھ لے چاہتے ساڈے نبی دے کلمہ پڑھنے والے نے کی حالات کیتے دربار یزید کے اندر
سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کھڑیاں نے فوج یزید کھڑی ہے حضرت فضہ یہ حبشیہ سن یہ بھی سیدہ فاطمہ زہرا دی کنیز رہی آپ بھی اتنے پہنچیاں جدو سیدہ زینب دے نال بدتمیزی کی یزید نے حضرت فضہ نے گرجدار لہجے دے نال اس نے روکیا یزید کہنے لگا ہے بدبخت عورت کون ہے جنہی میرے نال ٹکرار کر دیے اس نے آگے لے آؤ قتل کر دیا اس نے سپاہیاں نے جدو تلواراں دی نوکا دے حضرت فضہ نے آگے کیتا حبشیہ سن کہ وہ فوج یزید وچ حبشی فوجی بھی موجود سن جدو حبشیاں نے دیکھیا کہ ساری ماں بنری نو ذلیل کیتا جا رہا ہے انہاں تلواراں کر لیاں انہاں کہا خبردار اگر ذاتی حبشی ماں دی طرف کسی نے میری ہاتھ نہ بیٹھیا اسی قتل نہ ہوتا دیا گے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے انہاں اور بیٹھیا فوج پیچھے ہٹ گئی حضرت فضہ کو سیدہ زینب سلام اللہ نے مدینے والوں کیتا آواز دی نانا جان آج پتہ لگیا ہے دنیا کے کسی کا کوئی ہوئے اور کھڑا ہو جاتا ہے آج حبشیہ واسطے حبشیہ میں تلوار کر لیاں لیکن تو اب نانا تیری اولاد واسطے آج کوئی میدان سے کھڑا نہیں ہو رہا تو میرے دوستو خانوادہ رسول سب کچھ قربان کر دیتا لیکن اسلام بچا کے جوان کے بیٹھے احسان ہے مولا حسین کا تیرے میرے تے نسلہ تے صرف نماز روزے مسیح تک نہ روئے کرو نماز پڑھو روزے رکھو حج کرو لیکن کردار حسین کو تلاش کرو جس مقصد میں مولا حسین شہید ہوئے وہ مقصد تلاش کرو وہ وجہ تلاش کرو اگر اس وجہ تلاش کر کے تسی اس دنال کچھ بھی نہ کر سکے وہ دنال کھڑے ہی ہو گئے خدا دی قسم قیامت والے دن مولا حسین شفاعت کے حقدار ہو جائیں گے وما علینا الا البلاغ المبین جانے رحمت پیدا ہو اے بز میں ہدایت پیدا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا جن کو شمائے